نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رونق البيت موقع علماء والجملہ سامعین دوستو بچوں نوجوان ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محبت کے ساتھ بلا تاخیر گزارش کروں گا سرکار کے بارگاہ میں درود شریف اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد بن عبد الجود والكرم عليه واصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم محبت سے ایک بار اور پڑھیے اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد بن عبد الجود والكرم عليه واصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم ہمارے گراں کو ایک بار اپنے ماں باپ کی اصالہ ثواب کریں اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد بن عبد الجود والكرم عليه واصحابه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ بزم نور یہ بزم نبی ملے نہ یہ بزم نور یہ بزم نبی ملے نہ ملے سرور و کیف کی محفل تبکین ملے نہ ملے نصیب اپنا جگا لو درود پڑھ پڑھ کے خدا ہی جانے کہ پھر زندگی ملے نہ نصیب اپنا جگا لو درود پڑھ پڑھ کے خدا ہی جانے کہ پھر زندگی ملے نہ حضرات بہت دیر سے آپ خطبہ کرام سے تقاری ہیں سماعت فرماتے ہیں مدعا ہیں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے نعتیں بھی سماعت فرمائی حمد بھی شکر ہمارے بارک جائے ہوئے مہمان جناب تہلکہ صاحب تو سب کو ہلکا کر رہے تھے لیکن آج خود ہلکے ہلکے لگ رہے تھے ماشاءاللہ بڑا اچھا پڑھتے ہیں ہم نے ان کو کئی دفعہ سنا ہے بارہا کمندر میں بھی سنا ہے مدھوبنی میں بھی سنا ہے یہاں تو کئی بار عزیز گرامی حضرت مولانا غلام محمد آپ نے ان سے بھی سماعت کی مداح رسول اعظم حضرت مولانا ضیاء الرحمان صاحب ضیاء مصر ان کا تو جواب ہی نہیں مانتا اللہ تعالی اور حسن ان کا جواب طبیعت کو نکھار دیتے ہیں طبیعت کو بتا سکتا ہے سننے کو جی چاہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ واقعی دیار حبیب میں بیٹھے تمنا ہے ان کی اور ہم سب کی بھی تمنا آپ کی ہونی چاہیے ہر مسلمان بارگاہ رسول اعظم کی حاضری انسان کی زندگی کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ سب سے بڑا قیمتی سرمایہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت اس کا ٹائم ہے سبھی ذکر کر رہے ہیں ان کے نام لیواؤں میں اپنا بھی نام شمار ہو جائے سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں ایک صاحب حاجی صاحب تشریف لائے حاجی صاحب تشریف لائے سلام کیا معلوم ہوا کہ ابھی حج کو گئے تھے اور حج سے واپسی ہوئی اور مدینہ طیبہ میں بھی حاضری ہوئی اعلیٰ حضرت کھڑے ہو گئے سبحان اللہ کھڑے ہو گئے
اور آپ نے ان کو بڑے مؤدب طریقے سے بٹھایا، مسلک پہ تشریف لائی۔ جب وہ بیٹھ گئے تو فرماتے ہیں اب بتائیے آپ مدینہ شریف گئے تھے؟ مدینہ شریف آپ گئے تھے؟ حاضری دی؟ کہا کتنے دن حاضری رہی آپ کی وہاں؟ صرف 2 دن، صرف 2 دن۔ اللہ سیدی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حاجی صاحب آپ حرف شکوہ زبان میں لاتے ہیں صرف 2 دن۔ بڑے حیرت کی بات ہے، قسم خدا کی اس بارگاہ کا ایک لمحے کا، ایک ساعت کی حاضری زندگی کی 1000 سال زندگیوں سے یہ دیکھ۔ ہماری زندگی 1000 سال کی بھی ہو تو یہ اسے دیکھتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے بارگاہ کی حاضری دیا۔ آپ شکایت کر رہے ہیں تو صرف 2 دن۔ یہ زندگی کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اور یہ تمنا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی تمنا پوری ہو، اور ساتھ ساتھ گنہگار کو بھی بلائے۔ اور ہم میں سے جتنے لوگ تمنا اور آرزو رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے بارگاہ کی حاضری سب کو کرے۔ جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کیا دیکھا؟ جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کیا دیکھا؟ یار تمنا اگر دل میں حسرت ہوگی، آرزو ہوگی، تمنا ہوگی، خواہش ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ راہ بھی ہموار فرما دیتا۔ مجھ جیسے ناکارہ کو جس نے کبھی سوچا نہیں تھا، بس حاجیوں کو دیکھتا تھا تو کبھی کبھی دل بہت جاتا تھا کہ کاش ہم بھی جاتے، لیکن پھر سوچتا کہ ہمارے نصیب میں کہاں ہے، پیسہ نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وسائل نہیں ہمارے پاس، مگر آنند ہے۔ جب بلانا چاہا مصطفیٰ نے، جب سرکار نے بلانا چاہا تو آنند فانند انتظام ہوا۔ اسی گھر پہ میں آیا تھا، 3 دن تھا، اچانک کہیں سے فون آیا قاری صاحب فارم بھر دیجیے۔ سچ کو نہیں جانا آپ نے؟ ارے آپ نے 4 بیٹیوں کی شادی کر دی، اب کیا آیا آپ کی زندگی میں؟ حج بھی کر لیجیے۔ ایک دن باقی تھا، جب میں محسوس گیا معلوم آخری دن ہے، آج کر دیجیے، نہیں تو کل کام نہیں کرے گا۔ اللہ اس کے رسول نے کرم فرمایا، بلا لیا بے سر و سلام۔ آپ تمنا تو کیجیے، دل میں محبت تو رکھیے، یہ ملا یہ ملا تو آپ کر رہے ہیں کس کی یاد ہے؟ کیوں کر رہے ہیں؟ کس لیے کر رہے ہیں آپ؟ بتائیں کیا مقصد ہے آپ کا؟ بڑی تقریریں سنی ہے مدھوی صاحب کو، میں نے دیکھا آج ان کا غصہ بیجا نہیں تھا بجا۔ جب ہمارے قائد بھی بے قاعدہ ہوں گے تو ہماری قوم کیسے بے قاعدہ نہیں ہے؟ جب ہمارے قائد کو ہی مہار نہیں ہوگا تو پھر ہماری قوم کو لگام کر دے گا۔ سب سے پہلے ہم کو اپنے وقت کا پابند بننا ہوگا، اپنی عادتیں سدھارنی ہوگی، اپنی فطرتوں کو درست کرنا ہوگا، اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہوگا۔ ہم بزرگ بنے، خود سے کوئی بزرگ نہیں بنتا، اللہ اس کا رسول جب اس کے لیے عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں تو لوگوں کی زبان پر خود ہی آپ کے نام کا سکہ بٹھا دیتا ہے، اور دنیا کہتی ہے کہ یہ بزرگ جا رہا ہے، یہ نیک نام جا رہا ہے، یہ اچھا جا رہا ہے، یہ شریف انسان جا رہا ہے۔ سر جھکانے سے بات نہیں چلتا، بات نہیں ہوتی چلتی، بلکہ سر کے ساتھ ساتھ اپنا دل بھی جھکنا چاہیے اور اپنے نفس کی بھی کٹائی کرنا چاہیے، اپنے نفس کی بھی کٹائی ہونی چاہیے۔ میرا بات کر رہے ہیں عزیز گرامی محمد اسلم صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ ملاد کیا، معلوم ہوا ہے کہ ہر باس ہے، ہر باس